الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن حکیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 234 اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ نے سماعت کی ہیں. سنی پچھلی آیات میں ہم اور آپ اللہ کے فضل سے طلاق کے مسائل، طلاق کی عدتیں اور اسی طریقے سے رضاعت کے مسائل سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین ان لوگوں کے متعلق ان کی کیا عدت ہوگی جن کے شوہر کی وفات ہو جائے، ان کے متعلق اللہ رب العالمین یہاں سے احکام بیان کر رہا ہے. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کیے جائیں، یعنی جنہیں اللہ رب العالمین وفات دے دے. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کیے جائیں، جن کی وفات ہو جائے. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں. تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں. یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، یتربصن وہ اپنے آپ کو انتظار کرے، روکے رکھیں. وہ عورتیں جن کے شوہر کی وفات ہو جائے، یتربصن بانفسہن وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن، یا انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں. فَإِذَا بَلَغْنَا، پھر جب وہ عورتیں پہنچ جائیں أَجَلَهُنَّ اپنی اجل کو، اپنے ٹائم کو، اپنی مدت کو، یعنی جب 4 مہینے 10 دن مکمل کر لے جائیں. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. فیما ان چیزوں کے بارے میں، فعلنا فی انفسہن بالمعروف جو وہ اپنے سلسلے میں معروف اور دستور کے مطابق کریں. فلا جناح علیکم میں کس کو کہا جا رہا ہے؟ ولیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد اپنے بارے میں دستور کے مطابق کچھ کرے، یعنی بناؤ سگار شروع کر دیں یا رشتہ وغیرہ کا معاملہ شروع کر دیں، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو تم کر رہے ہو، یعنی تمہاری تمام حرکتوں سے اللہ رب العالمین کیا ہے؟ باخبر ہے. یہ جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے
ان عورتوں کے متعلق گفتگو فرمائی ہے اور احکام بیان کیے ہیں جن عورتوں کے شوہر کی وفات ہو جائے. یہ عدت میں لمبی عدت ہے، لمبا سوگ ہے. کسی بھی مسئلے کے اندر اتنے لمبے ٹائم تک یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ سوگ میں رہیں، عدت میں رہیں، پابندی میں رہیں. لیکن شوہر کی وفات پر یہ 4 مہینے 10 دن عربی کیلنڈر کے حساب سے عورت کو عدت میں رہنا ہوتا ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں بیان کی ہے، مطلقاً بیان کیا ہے کہ کوئی بھی عورت جس کے شوہر کی وفات ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن عدت میں رہے، چاہے وہ عورت آخری عمر میں ہو یا پھر وہ بچی ہو، کم عمر کی ہو، نکاح ہو گیا ہو، یا اسی طریقے سے وہ بچے والی ہو یا صرف نکاح ہو گیا ہو. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی، اسی درمیان شوہر کی وفات ہوگی، تو عورت پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن کیا ہے عدت میں رہے. اسی طریقے سے اس عورت کو شوہر کی وراثت میں حصہ بھی کیا ہے دیا جائے گا، اور اگر مہر ادا نہیں کی گئی ہے تو مہر مثل بھی کیا ہے دیا جائے گا. یعنی اگر کسی عورت کا صرف نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر کی وفات ہو گئی تو ایسی صورتحال میں عورت کو عدت بھی گزارنی ہوگی، اس کا جو مہر ہے مہر بھی دیا جائے گا، اور تیسری چیز یہ کہ شوہر کے مال میں مکمل کیا ہے وہ وارث بھی ہوگی. یہ آپ کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ پہلے شروع میں آگے آیت نمبر 240 میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے شروع میں 1 سال عدت رکھی تھی. کتنے دن عدت تھی؟ 1 سال. آگے آنے والی آیت بتائے گی وہ، حالانکہ وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اور ناسخ والی آیت ترتیب کے اعتبار سے پہلے، یعنی جو آیت بعد میں نازل ہوئی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ جو آیت بعد میں نازل ہوئی ہے وہ پہلے ہے. تب تو صحیح ہے نا. ترتیب کے اعتبار سے آیت نمبر 240 پہلے نازل ہوئی ہے اور آیت نمبر 234 یہ کیا ہے بعد میں نازل ہوئی ہے. تو ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ پہلے آیت نمبر 240 ہونی چاہیے، اس کے بعد کیا ہے یہ ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے 1 سال تھا، بعد میں 4 مہینے 10 دن کیا گیا. یہاں تک کہ جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصحف ترتیب دے رہے تھے تو عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ جب یہ آیت منسوخ ہے اور یہ آیت ناسخ ہے، جو آیت بعد میں آئی ہے اس کو بعد میں ہونا چاہیے اور جو آیت پہلے آئی ہے اس کو کیا ہے پہلے ہونا چاہیے. تو 240 نمبر والی آیت پہلے آئی ہے اس کو پہلے ہونا چاہیے، اور 34 نمبر والی آیت کیا ہے بعد میں آئی ہے تو اس کو بعد میں آنا چاہیے. تو کہنے لگے اے میرے بیٹے، ہم اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے ہیں، جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے لکھوایا ہے ویسے ہی کیا ہے اس کو رکھا جائے گا. تو آپ کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ آیت نمبر 240 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ عدت کتنی تھی 1 سال. عدت کتنی تھی 1 سال. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الرجل اذا مات وترك امرأته، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا مر جاتا تھا تو اس کی عورت 1 سال اس کے گھر میں عدت گزارتی تھی، پورے 1 سال کیا ہے عدت گزارتی تھی اور اس پر پورا خرچ وغیرہ دینا لیتا تھا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں عدت 4 مہینے 10 دن ہے. الا ان تکون حاملا، مگر عورت اگر حمل کی حالت میں ہے تو عدت کیا ہوگی وضع حمل ہوگی، ڈیلیوری ہوگی. یہ طلاق کی صورت میں بھی ہے اور شوہر کی وفات کی صورت میں. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتوں کی عدت کیا ہے ان کا بچے کا ڈیلیور کرنا. کسی
آدمی کی وفات ہوئی ہے اور وفات ہو جانے کے بعد ابھی تو مشینیں ہیں, 15 دن کا بھی بچہ ہے تو معلوم ہو جاتا ہے. آپ گئے, پتا یہ چلا کہ آپ حمل سے ہیں. اب آپ کی عدت کیا ہوگی؟ 4 مہینے 10 دن نہیں, اب وہ 9 مہینے ہو گئی آپ کی عدت. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کی وفات ہوئی کہ 1 گھنٹے کے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی, تو آپ کی عدت بچے کی پیدائش سے ہی کیا ہے؟ ختم ہو گئی. آپ فوری طور پر کسی اور سے نکاح کر سکتے ہیں. تو حمل والی عورتوں کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے, چاہے وہ طلاق والی ہو یا شوہر کی وفات والی ہو. گویا کی عدت کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ 4 مہینے 10 دن 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت ہے جس کے شوہر کی وفات ہو جائے. اس دن سے جس دن وفات کی خبر ملے وہاں سے وہ کیا ہے؟ اس کو کاؤنٹ کر لے. اور اس طریقے سے کتنے دن بنتے ہیں ٹوٹل؟ 130 دن. 130 دن بنتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ 130 دن کاؤنٹ کریں, بلکہ مہینہ کبھی 29 اور 30 کا بھی ہوتا ہے, کبھی 29 اور 30 کا بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس سلسلے میں مہینوں کو کاؤنٹ کرتے اور گنتے وقت اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ عربی کیلنڈر کا لحاظ کیا جائے گا, نہ کہ انگریزی کیلنڈر کا, جیسے عام لوگوں کی عادت ہے اس وقت کہ اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے شوہر کی وفات کب ہوئی ہے تو عربی تاریخ تو یاد نہیں, تو پھر عدت کیسے آپ گزار رہی ہیں؟ تو وہ تاریخ یاد ہونی چاہیے اور اسی دن سے شروع ہوگا جس دن شوہر کی وفات ہوئی ہے, اگرچہ خبر آپ کو لیٹ سے ہی کیوں نہ ملے. یہ جو خاتون ہے جن کے شوہر کی وفات ہوئی ہے, ان کے متعلق شرعی ہدایات کیا ہے, کن کن چیزوں سے انہیں رکنا اور پرہیز کرنا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے, یعنی 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ کی حالت میں رہیں گی, سوگ کی حالت میں رہیں گی. اور یہ صرف دنیا میں عورت ہی کو اتنی اجازت ہے, باقی کسی کی وفات پر یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں. کسی کی وفات پر آپ کو اجازت نہیں ہے. زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں, زینب بنت ابی سلمہ یہ کون ہے؟ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں, ابو سلمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ربیبہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں ام المومنین ام حبیبہ بنت ابو سفیان کے پاس گئی جو اللہ کے پیغمبر کی بیوی, تو ان کو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے لا يحل لامرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على میت فوق 3, کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتی ہو وہ کسی کی بھی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے, عدت میں نہ رہے, الا علی زوج, سوائے شوہر کے کہ وہ اس پر 4 مہینے 10 دن کیا ہے سوگ منائے گی اور عدت میں رہے گی. یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئی تھی تو اس وقت ان کے والد کی وفات ہوئی تھی, یعنی ابو سفیان بن حرب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور عظیم صحابی, بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے. یہ علم آپ کو ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ یاد ہو کہ ابو سفیان تو کافروں کے لیڈر تھے وغیرہ وغیرہ, تو آپ غلط انداز میں ان کا تذکرہ کریں, کیونکہ فتح مکہ کے بعد کیا ہے وہ اسلام کی آگوش میں آ گئے تھے. اس لیے ذکر کرتے وقت اس بات کا خیال لے کہ وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ وارضا. تو جب ان کی وفات ہوئی, یہ آپ وسلم کے سسر بھی ہیں, تو جب ان کی وفات ہوئی تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن گزرنے کے بعد
خوشبو منگایا اور خوشبو منگا کر کے بدن میں لگا لیا اور کہنے لگی کہ مجھے اس کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، یعنی خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے اس لیے ایسا کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کی وفات پر سوگ منائے، کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہی زینب بنت ابو سلمہ کہتی ہیں کہ میں زینب بنت جہش کے پاس گئی۔ زینب بنت ابو سلمہ کہتی ہیں کہ میں زینب بنت جہش کے پاس گئی۔ زینب بنت جہش کون ہے؟ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری اور آپ کی ماں۔ وہاں گئی تو ان کے بھائی کی وفات ہوئی تھی، زینب بنت جہش کے بھائی کی وفات ہوئی تھی۔ 3 دن کے بعد 3 دن گزر گیا تھا تو انہوں نے خوشبو منگائی اور انہوں نے بھی خوشبو لگا لیا اور سیم وہی بات بیان کی جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ گویا کہ بسا اوقات کسی چیز کو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو سنت کا علم ہو جائے، اس لیے نہیں کہ آپ کو اس کی کیا ہے ضرورت ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے سنت پر عمل کرنے کی مکمل کیا ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص کیا ہے مسجد میں سنتیں ادا کر رہا ہوتا اور جس طریقے سے چاہتا ہے اس طریقے سے پڑھ رہا ہوتا۔ تو اب آپ کو کیا ہے، سنت آپ مسجد میں نہیں پڑھتے ہیں لیکن آپ اس لیے مسجد میں پڑھ لیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر مسجد میں سنت پڑھنی تو طریقہ کیا ہے۔ سترا آپ رکھ لیں، کرسیاں نظر آ رہی ہیں، لوگ کرسی بیٹھنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں لیکن کبھی سترا بنانے کے لیے نہیں ڈھونڈتے۔ تو آپ ایسے مواقع پر لوگوں کو سکھانے کے لیے کیا ہے، کرسی یا دوسری چیز کا جو ہے جان بوجھ کر کے سترا بنائیں تاکہ یہ کانسیپٹ لوگوں میں جائے کہ سترے کے بغیر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بہرحال اب یہاں پر یہ بات علم میں آنی چاہیے کہ بعض صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ اگر کوئی عورت حمل کی حالت میں ہے تو وہ لمبی مدت میں رہے گی، یعنی اگر کوئی عورت حمل کی حالت میں ہے اور 9واں مہینہ چل رہا ہے اس کا اور اسی وقت اس کے شوہر کی وفات ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی شروع میں۔ تو ان کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے مسئلہ اور فتویٰ پوچھا کہ اگر کسی عورت کی وفات، کسی شوہر کی وفات ہو جائے اور عورت حمل کی حالت میں ہو تو کیسے عدت گزارے گی؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آخر الاجلین، جو لان والی مدت ہے نا وہ گزارے گی وہ۔ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی جو سوال کر رہے تھے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی عورتوں کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے، وہ کہنے لگے میں تو انہی کے ساتھ میں ہوں، اور عبداللہ بن عباس کی رائے الگ ہوگی۔ اب صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ اتنے بڑے صحابی رسول ہیں عبداللہ بن عباس، لڑنا جھگڑنا کام نہیں، علم سیکھنا مقصد ہوتا تھا۔ اب وہ اس معاملے میں جو اور زیادہ علم رکھنے والے ہیں، کبھی کبھار کیا ہے کوئی کسی معاملے میں زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دوسرے لوگوں میں جب اختلاف پیدا ہوا تو عبداللہ بن عباس نے اپنے غلام قریب کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس مسئلے کی تحقیق ان سے کر کے آؤ کہ اگر کوئی عورت حمل کی حالت میں ہو اور اس کے شوہر کی وفات ہو جائے تو عدت کیسے گزارے گی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو گئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سبیعہ الاسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو شہید کر دیا گیا اور شہادت کے 40 دن کے بعد ان کے ہاں ولادت ہو گئی۔ شہادت کے 40 دن کے بعد ان کے ہاں ولادت ہو گئی تو ان کو نکاح کا پیغام آنا شروع ہو گیا۔ میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں
کہ جہاں جہاں قرآن کی آیت یتربصن بانفسہن، اس پہ غور کیجیے گا، بڑا اہم اور عظیم نقطہ ہے. وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، کیونکہ طلاق اگر کسی عورت کو دی گئی تو آدمی یہ سمجھتا رہے یہ تو خالی ہو گئی ایک سیٹ، تو فوراً اسی سیٹ پر کافی لوگ کیا ہے دوڑ لگانا شروع کر دیتے تھے. کسی عورت کے ہاں اس کے شوہر کی وفات ہو گئی تو اب اس سے نکاح کرنے والے لوگوں کے لیے لائن لگ جاتی تھی، لائن لگ جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ٹھہرو ٹھہرو، اگر تمہارے شوہر کی وفات ہوئی ہے تو یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھو. یہاں تو اگر کسی کوئی عورت اگر بیوہ ہو جائے تو پوری زندگی گزر جاتی ہے، کوئی نکاح کا پیغام نہیں دیتا. بہرحال ابھی اس مسئلے میں انشاءاللہ آتے ہیں، تو اس پہ غور کیجیے. تو ان کی وفات ہوئی 40 دن کے بعد اب ان کو نکاح کے پیغام آنے شروع ہو گئے. جن لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا اس میں ابو السنابل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو جب آئے وہ دیکھے کہ یہ تو بناؤ سنگار کی ہوئی ہے، جب ولادت ہو گئی تو کہا بھئی تم تو عدت گزار رہی ہو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی، مسئلہ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن گزر جانے کے بعد کیا ہے جب ولادت ہو گئی تو نکاح کرا دیا. اور آپ نے کہا قد حللتی فانکحی من شئتی، تم حلال ہو گئی ہو، جس سے چاہو نکاح کر لو. اس پہ بھی غور کیجیے گا، قد حللتی فانکحی من شئتی، تم حلال ہو گئی ہو جس سے تم چاہو نکاح کر لو. کیونکہ کئی لوگوں نے نکاح کا پیغام کیا ہے دے رکھا ہے. یہاں تو کچھ جگہوں پر یا تو مبالغہ ہے، ماں باپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، گھر والوں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، اور کچھ جگہوں پر کیا ہے کہ جس لڑکی کا نکاح ہونا اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کے شادی کے متعلق کیا بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں، اس میں پسند کا جو اختیار ہے اس میں عورت کا بہت بڑا دخل ہے. ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے، معاملہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد آتے ہیں کہ ایسی عورت جو ہے کن کن چیزوں سے پرہیز کرے گی، 4 مہینے 10 دن وہ کن چیزوں سے رکی رہے گی. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، بخاری اور مسلم دونوں جگہ، بخاری میں 313 میں اور مسلم میں 938 میں ہے، کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے کس بات سے کہ ہم کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں سوائے شوہر کی وفات پر، اور ہمیں روکا اور منع کیا گیا ہے کہ ہم سرما لگائیں. ہم کیا ہے سرما لگائیں، خوشبو لگائیں، اور وہ رنگ برنگے لباس پہنے. کتنی چیزیں ذکر کی؟ 3 چیزیں ذکر کر رہی ہیں، سرما لگانے سے، خوشبو لگانے سے، اور وہ جو ہے اٹریکشن والے لباس، جو زینت والے لباس ہے، اس سے ان 3 چیزوں سے ہمیں کیا ہے منع کیا گیا ہے. البتہ یہ رخصت ہمیں دی گئی ہے کہ جب ہم حیض سے پاک ہو تو اس موقع پر کچھ خوشبو کا استعمال کیا ہے کر سکتے ہیں بدبو کو دور کرنے کے لیے. یہاں پر کیا ہے 3 چیزوں کا ذکر ہوا. دوسری روایت دیکھیے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، زینب بنت ابو سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی تو ایک خاتون آئی، میں اللہ کے پیغمبر کے پاس تھی تو ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، میرے داماد کی وفات ہو گئی ہے اور بیٹی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا میں اسے سرما لگا سکتی ہوں؟ کیا میں اسے سرما لگا سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں. پھر انہوں نے 2-3 مرتبہ پوچھا، آپ نے کہا نہیں. 4 مہینے 10 دن ہی کی تو بات ہے، 4 مہینے 10 دن ہی کی تو بات ہے کہ تم زینت سے کیا ہے پرہیز کرنے کا. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں
تو یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو گئی تو اس کو ایک بند کوٹری میں ڈال دیا جاتا تھا اور سب سے برے لباس پہنائے جاتے تھے اس سے، کسی سے کوئی خوشبو وغیرہ کچھ بھی نہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا، 1 سال کے بعد گدھا وغیرہ لایا جاتا تھا، اس پر ہاتھ پھیرتی تھی اور جو مینگنی ہوتی تھی اس کو پھیلاتی تھی، اس طریقے سے اس کے بعد وہ کیا ہے آزاد ہوتی تھی. یعنی طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، 1 سال تک یہی معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے ہوتا رہتا تھا. پھر یہ صورتحال کیا، ابھی یہ تو بہت آسان ہے کہ 4 مہینے 10 دن ہی تک ہے. اسی طریقے سے دوسری بعض روایات میں کیا گیا ہے کہ عورت نہ خوشبو لگائے نہ خضاب لگائے، یعنی بالوں کو کلر کرے، مہندی وغیرہ لگانا اگر لگا رہی ہو، نہ سرما لگائے، نہ زیورات وغیرہ پہنے، نہ رنگ برنگے لباس پہنے. گویا کی 3 چیزیں ہیں جو عورت کی باڈی سے متعلق ہے جس سے منع کیا گیا ہے. نمبر 1، بدن سے متعلق کسی بھی طرح کی زینت نہ ہو، نہ پازیب پہنی جائے، نہ کان کا پہنا جائے، نہ گلے کا پہنا جائے، سب زینت کے لیے نا. چونکہ آپ عدت گزار رہی ہیں، سوگ میں ہیں، اس لیے یہ جسم سے جتنی بھی چیزیں زینت کی ہیں وہ آپ نہ پہنے. نمبر 1. نمبر 2، خوشبو کا آپ استعمال کیا ہے نہ کریں. ایک کنڈیشن ہے کہ جب آپ پاک ہو تو اس وقت آپ کیا وہاں خوشبو لگا لیں. نمبر 3، آپ سرما وغیرہ نہ لگائیں. نمبر 3، سرما وغیرہ نہ لگائیں. اور جو ہے لباس کے متعلق یہ ہے کوئی کلر کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس دوسرے لوگوں کا کلچر اور تہذیب آ گئی جس میں یہ کہ خاص قسم کے کلر کے لباس پہنے جاتے ہیں، کہیں پر سفید ہے اور کہیں پر کالے پہنے جاتے ہیں. ایسا نہیں، کسی بھی کلر کا لباس پہنا جائے، شرط یہ ہے کہ وہ زینت کا لباس نہ ہو. اب جیسے سعودی عرب میں سفید لباس زینت کا لباس مانا جاتا ہے، تو اب کوئی عورت کے شوہر کی اگر وفات ہو گئی ہے تو وہ سفید لباس کیا ہے نہ پہنے. اس کی وجہ کیا ہوتی کہ ہر جگہ کی زینت الگ ہے، ہر جگہ کی زینت کا معیار کیا ہے الگ ہے. جو لباس ہمارے پاس زینت سمجھے جاتے ہیں ہو سکتا ہے یا وہ کیا ہے نہیں سمجھے جاتے ہیں. تو جہاں عورت رہ رہی ہے وہاں کے اعتبار سے کسی بھی طرح کا زینت کا لباس کیا ہے وہ نہیں پہنے گی. اور اس سلسلے میں اگلی بات جو ہے وہ اہم ہے، وہ عدت کہاں گزارے گی. وہ عدت کیا ہے کہاں گزارے گی. یاد رکھیے عدت وہی گزارے گی جہاں شوہر کے وفات کی اسے خبر ملی ہے. فریعہ بنت مالک بن سنان یہ ابو سعید الخدری کی بہن ہوتی ہیں، بہن ہوتی نہیں بہن ہے. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، نہیں صحیح بخاری میں نہیں یہ روایت سنن ابو داؤد میں، ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ ان کے شوہر کی وفات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیان کیا کہ امکثی فی بیتک، تم عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارو، جہاں تمہارا گھر ہے وہی ٹھہری رہو، کہیں مت جاؤ. کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ کہا تھا کہ میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ نہیں، امکثی فی بیتک، اپنے گھر میں ہی عدت کیا ہے گزارو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ تمہاری عدت 4 مہینے 10 دن کیا ہے مکمل ہو جائے. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزاری. بعد میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کیس آیا، امیر المومنین ہے، اپنے وقت کے بڑے عالم ہیں، لیکن جب کیس آیا اس طرح کا تو انہوں نے میرے پاس کنفرمیشن کے لیے بھیجا. کن کے پاس؟ فریعہ بنت مالک بن سنان کے پاس، کیونکہ جن کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے ان کو واقعہ زیادہ اچھی طریقے سے یاد ہوتا ہے، مسئلہ ان کو زیادہ معلوم ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہے آدمی ایک مسئلہ جانتا ہے لیکن اس مسئلے کا جس سے تعلق ہوا ہو اس کو اور زیادہ یاد ہے، تو جس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے اس کو اور زیادہ یاد ہے. تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جب اس طرح کا ایک کیس آیا کہ عدت عورت کہاں گزارے اور اس میں کس قدر رخصت ہے، تو امیر المومنین نے
فوریا بنت مالک بن سنان کے پاس کیا ہے بھیجا، تو میں نے پوری جانکاری ان کو دی اور اسی کے مطابق پھر انہوں نے ڈیسیزن اور فیصلہ لیا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام علم کے کتنے حریص تھے، کبھی بھی وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں اتنے بڑے مقام اور مرتبے پر ہوں کیوں فلاں کے پاس جاؤں، امیر المومنین ہو کر کے عام صحابیہ کے پاس کیا ہے مسئلے کے کنفرمیشن کے لیے وہ بھیج رہے ہیں، وہ معلومات کیا ہے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی سبھی جانتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 7 صحابہ کرام میں شامل ہیں جو کثرت سے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشکل مسائل کے حل کے لیے ہم اما عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اس مسئلے میں ضرور ان کے پاس سے کوئی رہنمائی مل جاتی تھی، اور بڑے بڑے صحابہ کی وہ اصلاح کرتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب عبداللہ ابن ملیکہ ان کے پاس موضوع پر ساخت پر مسح کرنے کے سلسلے میں سوال کرنے کے لیے آئے، اب دیکھیے کتنی ایمانداری ہوتی تھی صحابہ کے ہاں۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کی زندگیوں کو آپ اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد اللہ نے اتنے صاف ستھرے لوگ پیدا نہیں کیے۔ تو جب اتنی بڑی عالمہ اور فاضلہ ہیں، جب عبداللہ ابن ملیکہ موضوع پر صاف پر مسح کرنے کے سلسلے میں ان کے پاس آئے تو یہ عام بات تھی، ارے آپ کے پاس کوئی آدمی چلا جائے تو آپ ہی جواب دے دیں گے، یہ تو نہیں ہے نا کہ کسی عالم کے پاس صفر کریں گے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ علم میں کتنی امانت ہونی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگی کہ علیک بن ابی طالب، مجھ سے مت پوچھو اس بارے میں، علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں تو آپ کے ساتھ ہوتی تھی لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر اور حضر ہر وقت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ صاف پر مسح کرنے کے سلسلے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے بہت کمانڈ رکھتے تھے۔ تو اندازہ لگائیے بہرحال تو اس طریقے سے صحابہ کا یہ مزاج تھا۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب یہ کیس آیا تو انہوں نے فریہ بنت مالک بن سنان کے پاس کنفرمیشن کے لیے بھیجا، اور پھر جب ان کی طرف سے جواب آیا تو اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ عورت عدت کہاں گزارے گی؟ اسی گھر میں جو شوہر کا گھر ہے جہاں اس کو وفات کی خبر ملی ہے۔ اب ایک معاملہ ہے، یہ چیزیں ہیں جو عورت کو ضروری طور پہ کرنی ہے کہ وہ مکمل زینت سے پرہیز کرے، خوشبو کا استعمال نہ کرے، سرما وغیرہ نہ لگائے، اور اسی طریقے سے کسی بھی طرح کا زینت والا لباس اور اس طرح کی چیزیں نہ کرے، اور وہی عدت گزارے جہاں پر شوہر کے وفات کی خبر اسے ملی ہے۔ لیکن کیا کچھ ایسی کنڈیشن ہے جس میں عورت ادھر سے ادھر موو ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے ہر چیز میں ایکسپشنز اور استثناء موجود ہے۔ اب اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات سعودی عرب میں ہو گئی ہے اور یہاں اس کا کوئی نہیں ہے، سیف زون نہیں اس کے لیے، اگر ہے بچے بڑے ہیں تو اسے یہی عدت گزارنی چاہیے۔ لیکن اگر رینٹ دینے کے لیے نہیں ہے یا مکان اس کا اپنا نہیں ہے اور جس کا مکان وہ کہتا ہے نہیں بھائی خالی کر دو، اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن آتی ہے تو پھر عورت سیف جگہ پر کیا ہے موو ہو سکتی ہے۔ جیسے شوہر کے گھر میں وفات تو ہوئی ہے لیکن پتہ یہ چل رہا کہ وہاں کوئی نہیں کہ جس کے ساتھ وہ رہ سکے، تو سوال یہ ہے کہ اپنے مائکے سے کسی کو بلا لے، بھائی بھتیجے کو بلا کے ساتھ میں رکھ لے۔ اگر یہ پاسبلٹیز نہیں ہے تو پھر وہ دوسری جگہ کیا ہے موو ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس ابھی کیا ہو رہا ہے، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، اور چونکہ اب اتنی محبتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا اتنا احترام نہیں ہے، تو 4 مہینے 10 دن لوگوں کو بہت زیادہ لگتے ہیں، تو بہت ساری عورتیں اس طریقے سے ادھر ادھر کیا ہے موو ہونا شروع ہو جاتی، جبکہ قاعدہ کیا ہو اسی فی بیتک، اپنے گھر کے اندر ٹکی رہو، ٹھہری رہو، بغیر ضرورت کے عورت کا گھر سے باہر نکلنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ کہیں پکنک ہے تو وہاں نکل گئی، کسی کی شادی ہے وہاں نکل گئی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جگہوں پر نہیں، بلکہ جہاں آپ کے جائے بغیر کام نہ ہو سکے۔ مثال کے طور پر آپ اسٹوڈنٹس ہیں، 4 مہینے 10 دن بیٹھ گئے تو آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ ٹیچر سے
اگر آپ بیٹھ گئے اتنے دن تو اسٹوڈنٹ کا بہت نقصان ہو جائے گا. ایسے مواقع پر آپ نکل گئے. اسی طریقے سے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے یا کورٹ میں کوئی کیس چل رہا اس کے لیے نکلنا ہے, یا اسی طریقے سے کوئی اور سودا لانے والا نہیں ہے, آپ ہی کو نکلنا پڑے گا, آپ نکل گئے. کوئی آپ کی کفالت کرنے والا نہیں ہے, آپ ہی کو کما کر کے خود کھانا ہے, آپ نکل جائیں. اس طریقے سے تو ضرورت کے وقت کیا ہے نکلا جا سکتا ہے. اور اس میں بھی علماء نے پریفر کیا ہے کہ وہ دن میں نکلے, رات ہونے سے پہلے پہلے کیا ہے واپس آ جائیں. اور یہی قول ہے امیر المومنین عمر بن خطاب کا, عبداللہ بن مسعود کا, عثمان بن عفان کا, عبداللہ اور ام سلمہ اور دیگر صحابہ کرام اور دیگر علماء اور ائمہ کا, کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہیں اور بغیر کسی اہم ضرورت کے گھر سے باہر وہ نہ نکلے. اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں ہمیں کیا ملے گا, ایک طرف تو شوہر گیا اور دوسری طرف پابندیاں ہیں, تو میری تمام بہنیں بیٹیاں یہ جان لیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے 4 مہینے 10 دن اللہ کے حکم میں رہنا, اللہ کی عبادت کرنا ہے. اس پر جو اجر و ثواب ملے گا اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. پھر شوہر کی وفات تو آپ کے لیے بہت بڑا صدمہ. ہمارے تمام بھائیوں کو یہ چاہیے کہ جب کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جائے تو وہ سماج میں سب سے زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس کے ساتھ سمپیتھی کا معاملہ ہو, اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو, اس کی دلجوئی کی جائے, اس کو صبر دلایا جائے وغیرہ وغیرہ, اور اس کی تمام ضرورتوں کا کیا ہے خیال کیا جائے. یہ تمام چیزیں نہایت ضروری ہیں اور ایسی باتیں نہ بولی جائے جس سے تکلیف ہو. اب ہمارے درمیان کیا ہے, چونکہ پورا کلچر تو ہندوؤں سے آیا ہوا ہے, آپ اگر پڑھتے نہیں ہیں سیکھتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو کلچر ہے جو وراثت میں آیا وہ ہندوؤں کا کلچر ہے. تو بہت ساری جگہوں پر کیا ہے ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو کیا ہے دھوپ میں نہیں جانے دیا جاتا ہے, غسل نہیں کرنے دیا جاتا ہے, کپڑوں کے کلر پر پابندی لگائی جاتی ہے, اسی طریقے سے ان کو منحوس سمجھا جاتا ہے. یہ ہندوؤں کے آج بھی موجود ہے کہ بیوہ خاتون کا چہرہ دیکھ لیے تو واپس آ گئے, صبح صبح کہیں نکل رہے تو یہ منحوس سمجھا جاتا وغیرہ وغیرہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ بیوہ خاتون سماج میں اور زیادہ ریسپیکٹ اور عزت کی کیا ہے مستحق ہے, اور ان کے ساتھ اور زیادہ نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے. دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ آپ کے 11 بیویوں میں اکثر بیویاں وہ تھی جو بیوہ جو کیا ہے بیوہ تھی. آپ ان سے نکاح کرنے کو پریفر کرتے تھے, جبکہ آپ کے پاس ہر طرح کی لڑکیاں اویلیبل تھی. آپ کے لیے تو یہ بھی معاملہ نہیں تھا کہ ہاں آپ کو مہر دینا ہے, یہ بھی معاملہ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کوئی ولی ہوگا. تب عورتیں آتی تھی اور کہتی تھی انی قد وہبت نفسی لینا قد وہبت نفسی لک یا رسول اللہ, میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں, آپ قبول کر لیجیے. اس طرح کا معاملہ. لیکن اس کے باوجود بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں ان نکاحوں کو آپ دیکھیے کہ سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے بھی نکاح ہوئے وہ سب بیوہ اور مطلقہ سے ہوئے ہیں. تو اس میں مطلقہ اور بیوہ عورتوں سے مطلقہ متعلق پہلی بات ہو گئی ہے. بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا سماج میں وہ لوگ جو اس قدر آگے بڑھتے ہیں ان سے نکاح کرتے ہیں, اس پر اللہ رب العالمین مزید کیا ہے انہیں اجر و ثواب سے نوازے گا. اور یہ سماج کی بہترین قسم ہے بیوہ ہونا, یہ کوئی عیب نہیں, یہ سماج کی بہترین قسم ہے. کیونکہ جس آدمی کے ساتھ حادثہ ہو جائے اس کے ساتھ نرمی اور زیادہ ہونی چاہیے. ایک خاتون جو پہلے سے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں, جس کی بنا پر وہ ایک گھر مکان کو چھوڑ کر کے آئی ہے, یہاں آنے کے بعد اب اس کا شوہر بھی اس سے رخصت ہو گیا ہے, تو ایسی خاتون تو بہت زیادہ کیا ہے مستحق ہے. اسی لیے جو لوگ ایسے لوگوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں, بیواؤں کا خیال کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرح طرح کے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں. اور خیال کرنے میں سب سے بڑا اور پہلا خیال ان سے نکاح کرنا. سب سے پہلا اور بڑا خیال کیا ہے نکاح کرنا. اور بہت سارے لوگ اگر ان کا نکاح پہلے نہیں ہوا ہے تو کیا مجال ہے کہ وہ نکاح کر لیں.
کیا مجال ہے کہ وہ نکاح کر لے؟ ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھنا چاہیے. اور ظاہر ہے اس میں تعدد یقینی طور پر بہت ضروری ہے، ایک سے زیادہ نکاح بہت ضروری ہے اگر بیواؤں اور جو ہے اس طرح کی عورتوں کے حقوق کو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو. نہیں تو یہ حقوق آسانی کے ساتھ ادا نہیں ہوتے. تو جو چیزیں عورتوں کے متعلق پھیلائی گئی ہیں بیوہ اور متعلقہ بیوہ عورتوں کے متعلق کہ کلر سفید ہو یا بلیک ہو، دھوپ میں نہیں جا سکتی، غسل نہیں کر سکتی، بارش کے پانی میں نہا نہیں سکتی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری فضول چیزیں ہیں. یہ نہیں کھا سکتی، لذیذ کھانا نہیں کھا سکتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جن چیزوں کی حدیث میں صراحت کی گئی ہے اس کے بعد وہ ساری چیزیں کر سکتی ہیں. اصل اور بنیادی چیزیں یہ ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور میک اپ وغیرہ نہ کریں. میک اپ وغیرہ کیا ہے؟ نہ کریں. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو عورت سے بیوہ خاتون سے متعلق ہیں. تو ہاں، جب 4 مہینے 10 دن مکمل ہو جائیں تو اب وہ ساری کی ساری چیزیں کر سکتی ہیں. کسی سے نکاح وغیرہ کی گفتگو کرنا وہ بھی کر سکتی ہیں، اور اپنا کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وایا کیسے ہونا چاہیے؟ ولی کے تھرو ہونا چاہیے. اگر کسی عورت کو، کسی لڑکی کو کوئی لڑکا دین اور اخلاق کے اعتبار سے پسند آ گیا ہے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی حرج کی بات نہیں. اور نہ یہ کہ اس سے یہ سمجھا جائے کہ اس سے عورت کے کردار پہ شک کیا جائے. بھائی محلے میں کوئی لڑکا رہ رہا ہے، دین اور اخلاق کا چرچا اس کا مشہور ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے، یہ عورت کبھی گزر رہی تھی، لڑکی کبھی گزر رہی تھی، تو لڑکے کے کو جانچنے کے لیے ایک چیز بھی کافی ہے، نگاہ اس نے نیچی کر لی، راستہ اس نے دے دیا، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے لوگ کیا ہے اس طرح کی چیزوں کا دھیان نہیں کرتے. اب اگر کوئی خاتون، کوئی بچی، کوئی لڑکی کسی راستے سے گزرتے ہوئے کسی نوجوان کو دیکھتی ہے کہ مجھ کو دیکھ کر اس نے نگاہ نیچی کر لی ہے، راستہ سائڈ میں کر دیا ہے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بھائی اس کے اندر شرافت موجود ہے، کیونکہ دیکھنے کے لیے لوگ اتاولے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اب آئی، گھر پر آئی اور کہے کہ میں فلاں لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ بات کریں دین و اخلاق کی بنیاد پہ، تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، بلکہ ایک اچھی چیز ہے. یہ کتنی ایسی خاتون ہیں جو خود سے پرپوزل دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے جو پرپوزل آیا نکاح کا وہ کیا ہے؟ آپ نے تو نہیں دیا تھا. آپ کی امانت، دیانت، اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے ایک خاتون نے ہی آپ کو پیغام دیا تھا، اور خاتون بھی کوئی عام نہیں. اس وقت ان کا ڈنکا بچتا تھا. اما خدیجہ کا ریسپیکٹڈ انسان تھی، عورت تھی وہ، جس سے نکاح کرنے کے لیے لوگ ترستے تھے. آپ یہ مت سمجھیے کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ جو ان کی عمر کو لے کر کے کہ جو مسائل ہیں کہ 40 سال فیمس اور مشہور تو بہت ہے، لیکن سند کے اعتبار سے 40 سال والی بات زیادہ درست نہیں ہے، 28 سال والی بات زیادہ درست اور صحیح ہے. اس سے پہلے شروع میں آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے، یہ ذکر کیا جا چکا ہے. تو وہ زمانے میں ان سے نکاح کرنے والے لوگوں کے لیے لائن لگی ہوئی تھی. اس وجہ سے جب انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر کیا ہے قبول کر لیا، کیونکہ ان کی شرافت اور ان کا عقل والا ہونا اس زمانے میں کیا بالکل مشہور اور معروف تھا. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی خاتون بھی، کوئی لڑکی بھی کسی لڑکے کو لیکن ہمارے پاس معاملہ کیا ہے؟ وہ غلط سائڈ ہے، غلط راستہ. کسی سے پہلے لیگل افیئرز کرتے ہیں، پھر اسی سے نکاح کرنے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں کہ نہیں اسی سے نکاح کرنا. یہ غلط طریقہ ہے ظاہر ہے. لیکن ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے ایسے مواقع پر کہ اگر اس طرح کی چیزیں واقع ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنی خیر منانی چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا رسپانسبل ہے، ذمہ دار ہے. کسی بھی لڑکی کا کسی لڑکے کے ساتھ انلیگل افیئرز ہو جاتا ہے، خاص طور سے بچی کا، تو ماں باپ یاد رکھیے قیامت کے دن آپ رسپانسبل ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ کو اس کا حساب دینا ہے اگر آپ کی کوتاہی اور کمی یقینی طور پر. پھر اس کے بعد دوسرا معاملہ آتا ہے کہ اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ جو معاملہ ہے دونوں کو توبہ کرائی جائے، توبہ کے آثار ظاہر اور نمایاں ہو جائے، پھر یہ دیکھا جائے کہ کیا دونوں میں واقعی اخلاق اور کردار ہے، دین ہے، تو اس بنیاد پہ پھر کیا ہے نکاح آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اگر کوئی خاتون، کوئی لڑکی
کسی لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے پر بزر ہے اور باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لڑکا نہ دین اور اخلاق کے اعتبار سے میرے بیٹی کے برابر نہیں، اس کا کفر نہیں، تو پھر اسے ہٹ جانا چاہیے اور اپنے ذریعے سے نکاح نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ ایک کفیل اور وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر صورت میں اپنے ماتحت کی بھلائی چاہنے والے ہوں۔ آپ جانتے ہوئے کہ یہ لڑکا دین اور اخلاق والا نہیں ہے، اس سے اپنی بیٹی خود سے کیسے آپ نکاح کرا سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب لوگ اچھی طریقے سے جان لیں کہ جو اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے کرانے میں صرف یہ دیکھتے ہیں نا اور شہرت دیکھتے ہیں اور دین اور اخلاق نہیں دیکھتے ہیں اور عقیدہ وغیرہ نہیں دیکھتے ہیں، اس سارے لوگ حساب کتاب کے لیے کیا ہے؟ بالکل واضح طور پر تیار رہے کہ ان کو ہر حال میں اس کا حساب دینا ہی ہوگا، کیونکہ وہ بچی آپ کی کسٹڈی میں ہے۔ آپ اتنے بڑے ڈیسیزن میں اسکول اور کالج میں داخلہ کرانے کے لیے کتنا سوچتے ہیں، یہاں کرانا وہاں کرانا ہے، اور جب اس بچی کا گھر بسانا ہوا تو آپ نے بس کسی ایک سائڈ میں دیکھ لیا، وہ کافی، یہ نہیں دیکھا کہ وہ اخلاق اور دین والا ہے کہ نہیں، جبکہ یہ قاعدہ ہے کہ کوئی بھی خاتون اگر خوش رہے گی تو دین اور اخلاق والے کے پاس رہے گی۔ یہ قاعدہ ہے کہ عورتیں کہاں خوش رہیں گی؟ دین اور اخلاق والوں کے پاس خوش رہیں گی، باقی تو سب دکھاوا ہے۔ شادی کے چند مہینوں کے بعد پوری اصلیت معلوم ہو جاتی ہے اور پھر شروع ہو جاتا ہے پورا مہابھارت، وہی چلتا رہتا ہے۔ اس لیے دین اور اخلاق کی بنیاد پر کیا ہے؟ نکاح کیجئے، تاکہ جو لوگوں میں بددینی آئی ہوئی ہے نا وہ ختم ہو۔ اگر اپنی بیٹیوں کو آپ دیندار لڑکوں سے کرنا شروع کر دیں گے، اخلاق والے، تو نکاح سب کی مجبوری ہے، لوگوں میں دینداری آنی شروع ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں، عورتوں کے لیے تو اچھے اچھے لوگ بدل جاتے ہیں، یہاں بھی کیا ہے؟ بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا۔ المہم تو 4 مہینے 10 دن گزر جانے کے بعد عورت کو زیب و زینت اور تمام چیزوں کا اختیار وہ کرے، پھر گھر والوں کو روکنے کی اجازت نہیں ہے، یا وہ پھر نکاح وغیرہ میں رغبت رکھتی ہے تو پھر اس کا نکاح کرایا جائے، اور اس میں بھی روکنے کی اجازت قطعاً موجود نہیں ہے۔ اور جب کوئی لڑکی نکاح کے لیے خود سے کہے تو آپ لوگوں کو، یا لڑکا خود سے کہے تو ماں باپ کو، ذمہ داروں کو قطعاً اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فتنے کے خاص طور سے اس زمانے کے اندر۔ اس طریقے سے اللہ کی توفیق سے یہ آیت سورہ بقرہ کی 234 نمبر کی آیت مکمل ہوئی۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یہ کہتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر بصیر، یہ صرف آپ کے لیے وارننگ ہوتی ہے کہ جتنے احکامات آپ کو دیے جا رہے ہیں نا، اس میں اگر تھوڑا بھی ادھر ادھر کرو گے تو دنیا میں تو تم بچ جاؤ گے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو کیا ہے؟ خوب دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے والی ذات ضرور تم سے کیا ہے؟ حساب لینے والی ہے۔